السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن نریال اور میں ہوں ACC کوالیفائڈ اور میں کام کرتا ہوں ایز اے بزنس کوچ۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے بروک ورسز پور کیا ہوتا ہے، بروک کون سے لوگ ہوتے ہیں اور پور کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پور لوگوں کا ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ عام بات ہے، ہر بندے کو پتہ ہے پور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ مہارت ہے، نہ اپرچونٹیز ہیں، نسلوں سے وہ بندہ غریب ہی ہے، ذہنی لحاظ سے بھی غریب ہے، مالی لحاظ سے بھی غریب ہے۔ دوسری طرف بروک جو ورڈ ہے یہ نیا ہے۔ بروک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے، قابلیت بھی ہوتی ہے، مہارت بھی ہوتی ہے، اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن عارضی طور پر وہ بزنس میں لاس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی جو ہار ہوتی ہے وہ عارضی ہار ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ سے اگزامپل شیئر کروں، KFC کے آنر ہیں کلونل ہارلینڈ ڈیسینڈر۔ وہ 65 سال کی عمر تک مسلسل اسٹرگل کرتے رہے، کبھی ایک بزنس کیا، کبھی ایک جاب کی، پھر دوسرا بزنس کیا، ہر چیز میں ان کو فیلئر ملا، لیکن ان کی مینٹیلٹی بروک مینٹیلٹی تھی۔ انہیں پتہ تھا یہ عارضی طور پہ میرے لیے پرابلمز ہیں، لیکن اللہ کی ذات مجھے اس میں لانگ ٹرم سکسیس دے گی۔ پھر دیکھیں KFC جیسا برانڈ انہوں نے کھڑا کیا۔ دوسری جو اگزامپل ہے بروک بندے کی وہ ہے والٹ ڈزنی۔ یہ میری فیوریٹ پرسنالٹی ہے۔ والٹ ڈزنی کیا ہے، جو آج کل اگر آپ کو انگلش موویز دیکھنے کا شوق ہے، مارول اسٹوڈیو جو ہے وہ اس کے آنر ہیں۔ جو تھیم پارک ہیں ڈزنی ورلڈ ہے، ڈزنی لینڈ کے نام سے امریکہ میں بہت بڑا ان کا ایک نام ہے۔ اور اگر موویز میں بات کروں تو ایونجر مووی ان لوگوں نے بنائی ہے، اور اس کے علاوہ جو اگر آپ پہلے کارٹون دیکھتے تھے مکی ماؤس جو مشہور ایک کریکٹر ہے، وہ والٹ ڈزنی ہی کی کمپنی نے بنایا۔ ایک ٹائم ایسا تھا کہ ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، گھر نہیں تھا، لوگ ان کو تانے کستے تھے۔ جس کمپنی میں یہ جاب کرتے تھے وہاں سے صرف اس بات پہ ان کو نکالا گیا کہ بھائی آپ تو کریٹیو نہیں ہو، آپ کو تو مائنڈ ہی نہیں چلتا۔ تیسری پرسنالٹی ہے اسٹیو جاب۔ ایپل کمپنی کے فاؤنڈر بھی ہیں، ایپل کمپنی کے آنر بھی رہے ہیں۔ اب اسٹیو جاب کے اوپر ایک ایسا ٹائم آیا کہ انہیں ان کی کمپنی سے ہی سازشوں کے ذریعے نکال دیا گیا۔ اب ایپل کمپنی آئی فون بناتی ہے جس کو آج آپ بڑے ہی پراؤڈ سے رکھتے ہیں۔ اب اس بندے نے ایسا ٹائم دیکھا کہ اس کو اپنی کمپنی سے باہر نکال دیا گیا، لیکن اس بندے نے باؤنس بیک کیا، اس نے ہمت نہیں ہاری، دوبارہ سے اسٹرگل کی، دوبارہ سے اسی کمپنی میں آیا، دوبارہ سے اپنی کمپنی ٹیک اوور کی، اور جو گندے لوگ تھے ان کو طریقے سے باہر نکالا۔ چوتھی اگزامپل ہے ایلون مسک، جو ٹیسلا کمپنی کے آنر ہیں۔ اسپیس ایکس ان کی کمپنی ہے، ٹویٹر انہوں نے خریدا ہوا ہے، کرپٹو کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا ہے یہ آلموسٹ بینک کرپٹ ہو گئے تھے، لیکن ان کی مینٹیلٹی پور نہیں تھی، بروک ضرور تھے، اور اب بھی ان کی نیٹ ورتھ کیا ہے، یہ $700 بلین کے مالک ہیں۔ اور یہ کتنا پیسہ بنتا ہے، یہ پاکستانی روپی میں کنورٹ کریں تو 196 کھرب روپیہ بنتا ہے۔ اور یہ 196 کھرب کتنا ہے؟ اگر آج ایلون مسک ڈیلی 1 کروڑ روپیہ ڈونیٹ کرنا شروع کرے نا، تو یہ پیسے ختم ہونے میں 53,700 سال لگیں گے۔ اتنا زیادہ یہ پیسہ ہے۔ یہ میں 5300 سال نہیں بتا رہا، 53,700 سال بتا رہا ہوں۔ اور آج کی جو لاسٹ اگزامپل ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 3 دفعہ بینک کرپٹ ہوئے۔ 1990-91 میں انہوں نے $1 ارب کا نقصان کیا، اور اگر اس کو کنورٹ کریں تو یہ پاکستانی روپیز میں آلموسٹ 280 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اور اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے، یہ فنش ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کاروبار کا، یہ برباد ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن دیکھ لیں، وقت نے بتایا، اس نے باؤنس بیک کیا، 2 دفعہ صدر رہا، آج بھی امریکہ کا صدر ہے۔ یہ اگزامپل شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پور مینٹیلٹی ہوتی ہے، ایک بروک مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ بروک مینٹیلٹی کیا کہتی ہے کہ بھائی ہم ابھی ٹیمپریری ڈیفیٹ میں ہیں، عارضی طور پہ ہمارے حالات خراب ہیں، لیکن ہم ریکور کریں گے، ہم باؤنس بیک کریں گے، ہم اپنے بزنس کا جو لاس ہوا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے دوبارہ ریکور کریں گے۔ جن لوگوں کی وجہ سے، جن فراڈی امپلائز کی وجہ سے، جن غلط لوگوں کی وجہ سے آپ کا لاس ہوا ہے، وہ مسٹیک دوبارہ نہیں کریں گے۔ جو مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، جو مس کیلکولیشن کی وجہ سے ہوا ہے، وہ غلطیاں دوبارہ نہیں کریں گے۔